وہاں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی انہوں نے تحریر فرمایا تھا، تو اس چیز نے مجھے جذب کر لیا۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس عہد میں امریکہ سے فاضل اور تجربہ کار ایک دانشور آتا ہے اور وہ امام امیر المومنین کے کلمات سے استفادہ کرتا ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے ان حضرات کے لیے جو قرآن اور اہل بیت سے استفادہ نہیں کرتے۔ اور اب توجہ فرمائیے گا، عنایت فرمائیے گا، ذرا دقت نظر سے کام لیجیے گا اور اس پر غور کیجیے گا منصوبہ بند طریقے سے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ رہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں آپ رہیں، آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے جب فکر کریں، نظام بنائیں، نصاب بنائیں، سلیبس بنائیں، کریکولم بنائیں، ٹیکسٹ کا انتخاب کریں تو آپ یہ اور پیٹرن کا انتخاب کریں تو آپ کے سامنے جہاں تمام سورسز ہونے چاہیے وہاں ایک سورس قرآن مجید بھی لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ ہم آہنگ طور پر ایک بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ اب اس موقع پر جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، چونکہ تاخیر سے حاضر ہو سکا، کچھ مجبوریاں تھیں اور مجلس عزا کا وقت بھی معین اور محدود ہے، تو چند نکات کی طرف توجہ دلا دوں۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کلام رب ہے، صرف کلام خالق نہیں ہے، کلام خالق بھی ہے، کلام معبود بھی ہے اور کلام رب بھی ہے۔ یہ رب کا کلمہ بہت توجہ طلب ہے۔ رب کہتے ہیں اسے کہ جو پروان چڑھانے والا ہو، پرورش کرنے والا ہو۔ خالق وہ بھی ہو سکتا ہے جو خلق کر کے چھوڑ دے، مگر رب اسے کہتے ہیں جو خلق کر کے ترک نہیں کرتا، بلکہ خلق کرنے کے بعد ہمیشہ اپنے مخلوق کی تربیت اور ترقی اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے فعال رہتا ہے، اپنے تمام وجود کے ساتھ، اپنے تمام صفات کے ساتھ۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ اب کچھ نہیں کر رہا ہے، تخلیق کر کے وہ آرام فرما رہا ہے یا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جو یہودی نظریہ ہے کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے نہیں، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بل یداہ مبسوطتان، اس کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ یہ استعارہ ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کہ معنی یہ ہے کہ مسلسل اس کی کار فرمائی جاری ہے، مسلسل اس کا فیضان جاری ہے، مسلسل وہ آپ کی تعلیم و تربیت و ترقی و ارتقاء و عروج و معراج میں مسلسل اپنا فیض پہنچا رہا ہے۔ اب جب یہ کلام رب ہے تو پھر جتنے تعلیم و تربیت کے طریقے ہیں اس میں پسندیدہ چیز کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ میتھڈ استعمال کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے یہ کیجئے، یہ نہ کیجئے، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ اسلوب بھی ہے قرآن مجید میں، یہ سمجھو، یہ نہ سمجھو، یہ سیکھو، یہ نہ سیکھو، یہ سب۔ لیکن زیادہ تر مؤثر اسلوب ہوتا ہے انڈائریکٹ میتھڈ۔ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا ہے، بات ایسی کی جا رہی ہے کہ آپ کچھ کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔
حق سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اس نے انسان کو خلق کیا، اور یہ تنہا انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوچتا ہوا ذہن عطا کیا ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن کو استعمال کرے، کام میں لائے، اور آزادانہ استعمال کرے۔ توجہ رکھیے گا، حق سبحانہ و تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو استعمال کرے اور آزادانہ استعمال کرے، چونکہ اگر کسی جبر کے سائے میں کسی نتیجے تک پہنچا تو وہ نتیجہ معتبر ہی نہیں کہلائے گا۔ ذہن فعال رہے، کارفرما رہے، جوال رہے، بڑھتا رہے، پروان چڑھے، اور آزادانہ طور پر نتائج اخذ کرے۔ کیوں؟ حق اتنا روشن اور بلند ہے کہ کوئی کتنا ہی فکری میدان میں بھٹکنے کے بعد بھی اگر آزادانہ طور پر نتیجہ اخذ کرے گا تو حق ہی کو اختیار کرے گا، باطل کو اختیار نہیں کر سکتا۔ حق بہت روشن ہے، حق کی تابانی اور تابناکی بے پناہ ہے۔ حق بہت روشن ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں محدود انداز میں سوچنے کی تعلیم دی گئی ہے، یہ قرآن ہے۔ چنانچہ آیات میں یہ جو اسلوب ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، کتنے مقامات پر قرآن مجید میں یہ اسلوب اختیار کیا۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ یہ طریقہ کیا ہے؟ کوئی حکم نہیں دیا جا رہا ہے ڈائریکٹ، بلکہ انسانی ذہن کو اور اس کے قوائے ادراکیہ کو، جن قوتوں سے انسان ادراک کرتا ہے، جن قوتوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، ان قوتوں کو استعمال کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور خود ایسے اسلوب میں ترغیب دی جا رہی ہے جیسے کہا جا رہا ہو کہ حق سامنے روشن ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ ارے یہ نصف النہار کا وقت ہے، سر پہ سورج چمک رہا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ جو اسلوب ہوتا ہے الم ترا، یا تم نے دیکھا نہیں، یہاں انسان مجبور ہوتا ہے کہ منظر کو حقیقت نہ سمجھے، حقیقت کو منظر بنا لے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ دیکھیے، یہ سب جو میں فکری اور ادبی اسلوب میں گزارشات پیش کرتا ہوں، یہ سب گزارشات بس